انفرادی اور اجتماعی نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو آپ یہ جو دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان دو آیتوں سے اندازہ لگائیں کہ کبھی کسی بندے نے تصور کیا ہے کہ لڑائی کے دوران بھی بندے کو کہا جائے کہ یار آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر بحث مباحثہ، اصل یہ انبیاء کو دعوت ہے۔ جو پہلی آیت پڑھی، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جانا تھا نمرود کے پاس، اس وقت فرمایا کہ اس کے پاس بھی جانا ہے، گو اس کے ساتھ آپ کا بحث و مباحثہ ہوگا، مناظرہ ہوگا۔ وہ کبھی کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں یہ خدا ہے، کبھی کوئی کہتے ہیں۔ فرمایا جب ان سے تکرار کرنی ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے، کوئی جھگڑے کی فضا بن جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن احسن طریقہ پیش نظر ہونا چاہیے، غیر احسن طریقے کو نہیں اپنانا۔ تو غیر احسن طریقے کی بات ہی یہی ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو لڑائی میں نفرتوں کا ذریعہ بنے، صلح کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ کبھی ہم ایسا کر دیتے ہیں لڑائی میں، وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پیچھے والے سارے راستے ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو ایسا معاملہ پہلے نمبر پہ تو اسلام نے سختی کی، لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے سے مخالفت کرنا، ایک دوسرے کا بغض رکھنا، اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں اس کی۔ تو اگر کہیں ایسا معاملہ بن بھی جائے تو جب بھی بات چیت ہو، اس کے اندر راستے کھول کے رکھیں، صلح کے، واپسی پلٹنے کے راستے کھول کے رکھیں۔ آج اس کی چھوٹی مثال یہ ہے، جب بھی ہمارے ہاں طلاق دی جاتی ہے تو 3 طلاقیں دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا، اسی وقت پورے جہان کے مفتیوں کو کال ہو جاتی ہے۔ ایک نے راہ نہیں نہ دکھائی، پھر دوسرے کو فون کرنی، راہ کڈو جی، پھر تیسرے نو راہ کڈو جی، چوتھے نو راہ کڈو جی، پنجویں نو راہ کڈو جی، یعنی پھر سارے جہان کے بندوں کو فون، راستے ہی بند کر دیے نا اس نے۔ ہم جو بھی اگر پہلے نمبر پہ تو قدم ہی نہ اٹھائیں، اگر کوئی قدم اٹھائیں تو راہ ضرور رکھیں، واپسی کا راستہ ضرور رکھیں۔ تو مالک نے ارشاد فرمایا نرمی، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، سرکار کی بھی حدیث پاک ہے کہ جس بندے سے نرمی نکال لی جائے نا جی، اس بندے کے اندر دینداری کی اعلیٰ صورت نہیں ہوتی۔ نرمی جس کے اندر نہ ہو، عفو و درگزر نہ ہو، معاف کا پہلو نہ ہو۔ اور فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا سب سے زیادہ بدترین بندہ وہ ہے جو جھگڑا کرتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے۔ جھگڑا بھی کرنا اور پھر آگے زبان کا غلط استعمال بھی کرنا، یعنی اگر جھگڑا کرنا بھی ہے تو فرمایا وہ محبت کے ساتھ کرو، جھگڑے کے اندر بھی محبت ہونی ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ ایسے ممکن ہے، شرعی اصولوں کو پیش نظر رکھیں۔ ہم دنیا کو دیکھیں نا جی، دنیاوی معاملات کو، جنگ کے اندر یہ اصول ہوتا ہے کہ یار اگلے کو اتنا تنگ کرو، اتنا ٹارچر کرو، اتنا نقصان پہنچاؤ کہ وہ دوبارہ کبھی تمہاری طرف آنکھ اٹھانے کی جرات نہ کر سکے۔ اور لوگوں نے ایسے ہی کیا، خواتین کے گلے کاٹ دیے گئے، لوگوں کی کھیتیاں تباہ کر دی گئی، بچوں کو مار دیا گیا، کتنی جنگیں پیچھے پڑ لیں، کتنی جنگوں کے معاملات ایسے ہوئے۔ لیکن اسلام نے آ کے کہا کافر سے جنگ بھی کرنی ہے، کھیت نہیں کاٹنے، ان کے درخت نہیں کاٹنے، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ جھگڑا بھی کرنا ہے تو اخلاق سے، قانون سے، طریقے سے، تو یہ فائدے ہو گئے۔ لیکن پوری دنیا کے دیگر آج جو لوگ پیس اور امن کی بات کرتے ہیں، ان کی جنگیں دیکھ لیں، انہوں نے ککھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے 10 دن اور دودھ پیتے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، ضعیف العمر عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جانوروں کے جانور تباہ کر دیے۔ تو اسلام کہتا ہے نا مقابلہ ہے نوجوانوں سے۔ اور وہ مقابلہ کیوں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ آپ کہیں کہ پھر اسلام جنگ کی بات کیوں کرتا ہے؟ اسلام جنگ کی بات اس لیے کرتا ہے، آپ صرف اور صرف اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے اس کا گوڈا سارے کا سارا کاٹ دو، وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ باقی جسم تندرست ہو جائے۔
اصل مقصد اسلام یہ نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے جنگ کرو. مولا علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. حالانکہ جنگ میں جاتے ہوئے جذبات ابارے جاتے ہیں، یہ جنگوں کے اصول ہیں، جذبات ابارے جاتے ہیں، لوگوں کو طیش دلایا جاتا ہے، غصہ دلایا جاتا ہے. اگر ہم پرانے عرب کے دور میں دیکھیں تو وہاں پہ ایسے ایسے شعر پڑھتے تھے جہاں پہ ان کے غصے کی رگ پھڑک پڑتی تھی. اور ہم نے ایسے واقعات بھی کتب حدیث میں باقاعدہ پڑھے کہ بڑے پیار والے لوگ، سگے بھائیوں سے بڑھ کر پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کسی نے وہ پرانے شعر پڑھ دیے، وہ پیار والے لوگوں کے درمیان نفرت کی آگ بھڑک اٹھی. یہ جنگی اصول ہوتے ہیں. جنگ میں کہتے ہیں نرمی کی بات نہیں کرنی چاہیے، مجاہدوں کے خون کو گرما کے رکھنا چاہیے. ان کو گرم رکھیں گے تو بات بنے گی. اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں اے علی تو جنگ کرنے جا رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. تیری وجہ سے کوئی ایک بندہ مسلمان ہو گیا، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے، لگژری گاڑیوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹوں کی نہیں سمجھ آئے گی نا جی، لگژری گاڑیوں سے بہتر ہے. حالانکہ جنگ میں جاتے مار کے رکھ دو، اجاڑ کے رکھ دو، قتل کر دو، کوئی نہیں چھوڑنا نا. سرکار کہہ رہے ہیں ان کو اسلام کی جا کے دعوت دینا، دین کی دعوت دینا. اگر وہ اسلام لے آئیں ان کی ہر چیز محفوظ، ان کا مال واپس کر دینا، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کی ہر چیز کی حفاظت کرنا، پھر اس علاقے کی حفاظت اپنے ذمے لے لینا. یہ جنگی اصول تھے، اسلام کے جنگی اصول تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. حالانکہ کافروں کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے. آج سگے بھائی کے ساتھ جنگ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جنگ ہی ہے. سگے رشتہ داروں میں آج جنگوں کی کیا صورتحال ہے. ایک لمبا واقعہ ہے، وہ میں مختصر کرتا ہوں. میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے اور بڑا حق مہر تھا اور بات قاضی صاحب کے سامنے چلی گئی. اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے. گواہ صرف اور صرف شوہر ہی تھا، حالانکہ اب طلاقیں ہو گئی ہیں اور معاملے خراب ہو گئے ہیں. طلاق ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اتنی بات ہو تو لڑکے والے بھی اتنی کرتے ہیں اور لڑکی والے بھی بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں. جس وقت عدالت کے اندر پیش کیا گیا، انہوں نے کہا جی نہیں، میں گواہی نہیں دوں گا، جو معاملات تھے وہ کبھی میری بیوی تھی، تو میں نہیں چاہتا اس کی عزت خراب ہو. میرا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، میں اب اس کے خلاف کمرہ عدالت میں گواہی دوں اور میں گواہی دے کے اس کی عزت خراب کروں، میرا نقصان ہو جائے گا، مالی نقصان ہو جائے گا، لیکن میں اس کے خلاف گواہی کوئی نہیں دے سکتا. جو نقصان ہونا ہے مجھے قبول ہے. تو یہ ایسے بھی معاملات رہے. بندہ تو سگے بھائی کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ہمسائے کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ہمسایہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، بلکہ سرکار نے خود فرمایا، ہمیں یوں لگتا تھا اتنے احکامات آئے، اتنے حکم آئے، اتنے حق بیان ہوئے، ہمسائے کو وراثت کے اندر حصے دار نہ بنا دیا جائے. ساڑھے سب تو وڈے ویر ہی ہمسایہ نال، سب تو زیادہ دشمنی ہمسایہ نال. جو ہم سب سے زیادہ قریب ہے وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ ہم نے خود بنا رکھا ہے، ہمارے کاموں نے اور انداز نے بنا رکھا ہے. جبکہ ہمیں اسلام کے وہ سنہری اصول اور وہ قواعد نظر آتے ہیں کہ اتنا تنگ کیا جاتا ہے. امام اعظم سے متعلق ہے، دیگر صوفیاء سے متعلق ہے، ان کے گھر میں ہر روز گند پھیلا جاتا تھا، گند پھینکتے تھے. گھر ساتھ ساتھ تھے تو پرنالہ اترتا تھا تو گند پھینکتے تھے. چند دن ہو گئے وہ گند نہ آیا تو معلوم کیا، کہا کہ اس کے بعض معاملات کی وجہ سے کوتوال اس کو پکڑ کے لے گیا ہے، یعنی سپاہی پکڑ کے لے گیا ہے. آپ گئے اور جا کے اس بندے کی ضمانت خود دی اور کہا کہ یہ میرا مسایہ ہے. وہ بندہ گھر ہے، انہوں نے کہا حضرت پہلا تو اسلام قبول کراؤ نا، باقی پھر بات کر لیں. ہم کیا کرتے؟ اسی کہنے میں کر لینا تیرا سترا. اللہ کے بندوں، ہم تھوڑی سی اونچ نیچ کر دیں. اگر کوئی بندہ اپنی جو ہے وہ بد اخلاقی پہ تلا ہوا ہے، بد اخلاقی پہ تلا ہوا ہے، تو ہم حسن اخلاق پہ کیوں نہیں تل سکتے؟ وہ گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے، تو نیکی پہ کیوں نہیں ڈٹ سکتا؟ شاہ صاحب جی یہ کہڑا طریقہ ہے؟ روزانہ میں ہی اپنے گھر کو گند صاف کرا. حضرت جی تسی مسئلے دس دے ہو اور روزانہ گند کرتا ہے اور روزانہ صفائی اپنے بوئے کو کر کے تو میرے بوئے کے کر دیتا ہے. کوئی طریقہ ہے جی؟ یار وہ روزانہ گناہ کرتا ہے، تو ایک دن نیکی کی تھی، 2 دن کی تھی، وہ گناہ کر کر کے نہیں تھکیا، تو نیکی چند دن کر کے تھک گئے. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق غالباً یہ حکم ہے کہ آپ نے ایک پانی کے اندر دیکھا کہ ایک بچھو ہے وہ ڈوبا جا رہا ہے. آپ اس کو پکڑتے ہیں، باہر نکالتے ہیں. جب جیسے ہی پکڑتے ہیں نا وہ پھر ڈنگ مارتا ہے، وہ ہاتھ پنکھ آپ وہ جو ہے کپ کپائی ہو جاتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے تو پھر نیچے گر جاتا ہے.
आप फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो फिर डंग मारता है, वो फिर नीचे चला जाता है, फिर डंग मार। वो साथ कोई मुरीद था या शागिर्द था, उसने कहा हज़रत बस करो, वो ना करो। आप फरमाया वो बुरी आदत तो बाज नहीं आमदा, तो मैं चंगी आदत तो बाज क्यों आवा? हम अच्छी आदतों से बाज क्यों नहीं आते? हम अपनी काम वो नेकी का मामला जारी रखें। असी 2 दिन नेकी करके थक जाने, असी कहना ना ना मैं सिला ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ है, अल्लाह दे बंदे सिला ਆਪਾਂ रब को लेना है। लेकिन बिल आखिर कभी न कभी आपका जो अखलाक है वो आपको ऊंचाई और रुतबा दे ही देता है। काफरों से डरे हमारे लोग कोई नहीं है, ये बिल्कुल ज़हन में बैठा लें। काफरों की बुरी नेचर से, और फिर बिलखसूस वो काफर जो रसूल पाक के दौर के काफर थे। और अल्लाह दे बंदे तुहाडे विच कोई बंदा कोई अपनी धी नूं जिंदा दब के तो कोई नहीं नामदा, कोई बंदा अपनी बुढ़ी मां नूं वेच के तो कोई नहीं नामदा। और जिन्ने भी असी भैड़े आ माड़े असी अज तो कोई नहीं ना करते, वो इंज करते है। वो बंदे जिहड़े ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ तो किरदार तो मुतासर हो गए, सब कोई छड़ दिता। उन्होंने इतनियां ज़्यादतियां कीतियां, सरकार फरमाया माफ 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 माफ। हम इस बात के पाबंद हैं, हमारा जो आइडियल है, जो रहनुमा है, जिनकी तरफ देख के हमने अपने गोल सेट करने हैं, प्लान तय करने हैं, मामलात हल करने हैं, वो लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात। हम उनके तरीके को देखें, उन्होंने क्या किया, अफू व दरगुजर का मामला किया, माफ़ी का मामला किया। लोग तलाक़ों की इधर बात कर रहे हैं, सरकार माफ़ी का परचम हाथ में लिए खड़े। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बाजू फैला के खड़े हैं। वो कहते हैं आओ मेरे सीने से लग जाओ। हम तो उनके मानने वाले हैं, हम तो उनके पैरोकार हैं। लड़ाई झगड़ा नस्लें तबाह कर देता है, लड़ाई झगड़े से कौमें तबाह हो जाती है, लड़ाई झगड़े से बंदे की इज्तिमाइयत ख़त्म हो जाती है, और जब इनफरादियत आती है फिर कोई नहीं रह सकता रहता। और बिलखसूस बंदे के अपने अपने ही होते हैं, वो खून खून ही होता है। आज जितना भी लोग कह लेना खून सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन वो खून खून ही है, बेशक सफ़ेद हो गए हैं। आप कभी देख लें कि सगे भाइयों के साथ मामलात अजीब हों, आपस में नफ़रतें हों, आपस में घर जुदा कर दिए गए हों, एक शहर में रहता है, दूसरा 10 शहरों से दूर रहता है। अगर उसके कानों में बात पड़ जाए कि गांव के चंद लोगों ने मेरे भाई के साथ ज्यादती की है, तो 10 शहर दूर उसका सीना जलेगा और उसको तकलीफ होगी। क्यों? वो खून तो वही है, वो आज भी सफ़ेद हो गया, लेकिन वो तकलीफ बाकी रहती है। हम इस खून को खुद सफ़ेद कर बैठे हैं, किसी और ने सफ़ेद कोई नहीं किया, किसी और ने ज्यादती कोई नहीं की। हम क्यों वो किरदार यूसुफी अदा कोई नहीं करते? हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तरीके पे क्यों नहीं चलते? हमें तो ये पाबंद किया गया था कि उनके रास्ते पे चलना है, हम तो उनके मानने वाले हैं, हम तो उनके नाम लेवा हैं। जब उनके रास्ते की इत्तबा नहीं करेंगे तो फिर किन के रास्ते की इत्तबा करेंगे? कि बदले लो, ज़्यादतियाँ करो। यकीन करो आज मगरब का सारा निज़ाम वो इंतहा ज़्यादा मफलूज हो चुका है। जो लोग ज़रा सेंस रखते हैं या मगरब के निज़ाम ज़िंदगी को पढ़ते हैं, यकीन करें आज वो इतना रोते हैं, हम ये कहें कि वो खून के आंसू रोते हैं। उनका जो ख़ानदानी निज़ाम है वो तबाह हो चुका है। यहाँ फिर भाइयों को भाइयों का एहसास है, वालदैन का एहसास है, रिश्तेदारों का एहसास है। कितने भाई ऐसे होंगे कि जिनको पता है कि हमशीरा के घर वाले के मामला ठीक नहीं है, वो नशई है, उसका कारोबार दुरुस्त नहीं है। कितने भाई ऐसे हैं कि 10 शहरों दूर उसकी बहन की शादी हुई है, लेकिन वो अपने घर में रह के अपने बहन का घर चला रहे हैं। ये एक मोहब्बत और उल्फत नहीं है तो और क्या है? लेकिन मगरब का जो निज़ाम है वहाँ सिर्फ अपनी ज़ात है, अपनी ज़ात के सिवा और किसी की फ़िक्र नहीं है। ना बाप की फ़िक्र है, ना माँ की फ़िक्र है, ना बहन की फ़िक्र है। ये इस्लाम ही है जिसने हमें इज़्ज़तें अता फरमाई है। आज जिस मगरब की हम बातें करते हैं उसका निज़ाम तो देखें। आज हमारे नौजवान को घर बैठे हुए इसकी स्टडी करना बड़ी आसान है। वो सर्च तो करे गूगल पे जाके कि मगरब के लोग जो वहाँ के मुदब्बर लोग हैं वो रोते कैसे। वो कहते हैं हम तो अपनी सोसाइटी को तबाह कर बैठे, अपने माशरे को तबाह कर बैठे। ख़ानदानी निज़ाम जब हम भी उनकी तरह करेंगे, हमारा भी ख़ानदानी निज़ाम बिगड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा, एक दूसरे के एहसास ख़त्म हो जाएंगे, मोहब्बतें ख़त्म हो जाएंगी। हमने भी वो थोड़ा थोड़ा दौर देखा है, बड़ा थोड़ा थोड़ा, और ये जो बुजुर्ग हैं इन्होंने वो हमसे ज़्यादा दौर देखा होगा। जिस घर दे विच लहरा नहीं ना होंदा सी,
وہ دوجا کہندا سی جی میرے 3 لہریاں بجیاں نے، ایک لہری اپنے لے جا، مہینے ڈیڑھ بعد تیری مجھ سو جانی ہے تو پھر منو واپس دے۔ وہ دور ہم نے تھوڑا تھوڑا دیکھا ہوا۔ آج کوئی کر سکتا ہے؟ آج کہنے پہلا پیسے 10، اللہ نے مال بھی زیادہ دے دیا، شہرت بھی زیادہ دے دی، حتیٰ کہ علم بھی زیادہ آ گیا، لیکن یہ آپسی نفرتیں، آپسی بغض، یہ کب تک ہم پال کے بیٹھیں گے؟ اور اس کے انتہائی زیادہ نقصان ہے کہ جن کو بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آتی ہے، بڑے بڑے معاملات ہوئے تھے مولا علی پاک کے دوران اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ یہ پھر آپ اس کا قاعدہ سماعت فرما لیں، ہمارے لیے سر کا صاحب ہیں حضرت علی پاک کی، حضرت معاویہ پاک کی، لیکن جو مقام و مرتبہ حضرت علی پاک کا ہے اس تک ساری زندگی بھی حضرت امیر معاویہ سفر کرتے رہے تو کبھی بھی مولا علی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو معاملات ہوئے ان میں حق پر مولا علی ہی تھے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنا یا ان کے حق میں بات کرنا۔ وہ بھی صحابی رسول تھے، ان کے آپس کے جو معاملات ہوئے وہ جانے، لیکن یہاں پہ ایک بات سنیے گا، ہمارے اندر کیا یہ کلیجہ نہیں ہو سکتا؟ ہمارے اندر یہ دل نہیں ہو سکتا؟ جب جنگ ہوئی مولا علی پاک کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، ایک رومی سپہ سالار اس کو معلوم ہوا، اس نے خط لکھا، اس نے کہا کہ اے معاویہ، میرے ساری کے سارے جنگی لشکر تیرے لیے حاضر ہے، جب تو اشارہ کرے گا مجھے پتہ چلا ہے کہ علی کے ساتھ تیری جنگ ہے، میری ساری فوج تیرے لیے حاضر ہے۔ تو آپ نے فرمایا او رومی کتے، کان کھول کے بات سن لے، ہم دونوں بھائی ہیں، ہم دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں تو کل صلح بھی کر لیں گے، لیکن کان کھول کے سن لے، اگر تو نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو علی کی فوج کا سب سے پہلا جو سپاہی ہوگا وہ معاویہ ہوگا جو تیرے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا۔ یہ ان کے عقیدے تھے، یہ ان کے نظریات تھے۔ میں نے عرض کیا ہے اگر جنگ بھی کرنی ہے تو کسی طریقے کے ساتھ کی جائے، جھگڑا بھی کرنا ہے تو کسی طریقے کے ساتھ کیا جائے، واپسی آنے کا راستہ تو رہے۔ یہی وجہ تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس کے اندر کبھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات نہیں کرنے دیا کرتے تھے، کبھی بھی امیر معاویہ کے خلاف مولا علی نے پورے اپنے زمانہ خلافت میں، اور پھر بعد میں امام حسن نے تو حد کر دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی لڑائیاں ختم کرنے کے لیے، جھگڑے ختم کرنے کے لیے، آپسی نفرتیں ختم کرنے کے لیے، یہ تخت چھوڑنا اتنا آسان کوئی نہیں ہوتا، حکومت چھوڑنا آسان کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا تخت چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی، بادشاہت چھوڑ دی، عہدہ چھوڑ دیا، صلح کی، اور خالی صلح نہیں کی بلکہ بیعت بھی کی۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ سردار کون ہے؟ جو جھک جائے وہ سردار ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے سند دی، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ وہ جو ہم حدیث سنتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تھے، امام پاک آ رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور سرداری کی وجہ کیا فرمائی؟ سرداری کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ خلافت چھوڑ دے گا اور خلافت چھوڑ کے عام بندے کی طرح زندگی گزارے گا۔ سادے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو بندہ ہار قبول کر لے گا حق پر ہونے کے باوجود، جو سر جھکا دے گا حق پر ہونے کے باوجود، فرمایا وہ سردار ہے۔ اسی کہنا نہ سردار ہو نہیں، اللہ دے نبی کہتے ہیں وہ سردار ہے۔ اگر ظاہری طور پہ دیکھیں سرداری تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے تھی کہ جن کی بادشاہت برقرار رہی، جنہوں نے 20 سال مسلمانوں کے جو ہے وہ خلیفہ بن کے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے مقابلے میں معزول ہو گئے تھے، آپ نے تو اپنے آپ کو دستبردار کر دیا تھا۔ ظاہری طور پہ تو سرداری ہمیں ان کی نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سردار وہ ہے جو جھک جائے، جو غلطی قبول کر لے، حق پر ہونے کے باوجود بھی بندہ کہے جی ٹھیک ہے صلح کی خاطر، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سردار۔ اور اس میں جو سرداری کا سہرا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے سر پہ نہیں بلکہ امام حسن کے سر پہ سرداری کا سہرا ہے، اور وہ سردار ہم کم بنے گی۔ وہ سرداری کی ضرورت ہے، وہ جھک جانے کی ضرورت ہے۔ وہ جھک جانے سے معاملے خراب کوئی نہیں ہوتے، عزتیں ملتی ہیں، تاج ملتا ہے، اللہ پاک عزتیں اور بندے کی بلند فرماتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتنے ظلم کیے، کتنی زیادتیاں کی، کتنے معاملات کیے، لیکن اس کے باوجود بھی لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مکے والو ڈرن کی کوئی لوڑ نہیں، پریشان نہیں ہونا، منو ساریاں گلاں تو نہیں چیتن، لیکن تو سارے معاف کیتا، جاؤ معاف کیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کتنے لوگ جو تھے وہ جوک اسلام کے اندر آ گئے۔ کہاں 13 سال کی محنت،
ایک طرف 13 سال کی محنت ہے، بلکہ 13 نہ کہیں آپ 53 کہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی گزرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب بھی گزرا، جوانی بھی گزری، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھاپے کے ایام شروع ہو گئے، مکے والوں کے سامنے ایک ایک پل دیکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری زندگی ان کے اوپر محنت کی، وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن سرکار نے معاف کر دیا، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ معلوم ہوا معافی بڑی چیز ہے، معافی بڑی چیز ہے۔ لمبا واقعہ ہے حدیث پاک کا، اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرمائے گا او بندیا تو دنیا تے کی کردا سا، یا اللہ میں تیرے بندے نوں معاف فرماندا جی۔ یہ بخاری مسلم کا واقعہ ہے، وہ لوگوں سے قرض وغیرہ لیتا تھا، اس نے بڑا لمبا چوڑا اس کا واقعہ ہے، تو وہ کہتا ہے معاف کر دو، جو پیسے دے سکتا ہے اس سے لے لو، جو نہیں دیتا اس کو معاف کر دو، جو حقدار ہے جو صاحب سید اس کو مہلت دے دو۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو دنیا میں کیا کرتا، مالک کو تو سارا پتہ ہے، تو کیا کرتا تھا؟ وہ کہ جی میں عفو و درگزر کا معاملہ کرتا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ مجھ سے بھی زیادہ تو کرنا چاہتا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو بندوں کے اوپر عفو و درگزر کرتا تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ بڑے کمال کے معاملے ہیں، معافی بڑی چیز ہے۔ اور معافی جگرے والا ہی دے سکتا ہے، معافی سردار بندہ ہی دے سکتا ہے، دنائی بندہ دے سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسی مرد ہونے ہیں، اسی سمجھدار زیادہ ہاں، اسی طاقت والے زیادہ ہاں۔ صنف نازک کہا جاتا ہے عورت کو، صنف نازک، اس کو کمزور گنا جاتا ہے، طبعی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے عورت کمزور ہے مرد کی نسبت۔ تو جو سمجھدار ہے، جو ذہین ہے، جو قابل ہے، جو طاقتور ہے، وہ صبر کرے نا۔ کسی کمزور پر 5 کلو وزن ڈالیں گے اس کو تھوڑا محسوس ہوگا، تو طاقتور پر 5 کلو ڈالیں گے تو اس کو کوئی محسوس نہیں ہوگا۔ یا تو مرد ہے، یا تو سمجھدار ہے، تو کہتا ہے میں دنا ہوں، عورت ناقص العقل ہے، یا تو کامل العقل ہے نا، پھر تجھے چاہیے نا تو صبر کر۔ جب دو بندے لڑ پڑتے ہیں، آپ زیادہ کس کو سمجھاتے ہیں؟ جو سمجھدار ہو۔ وہ کہنے وہ گل ہی چھڑ دو نا جی، وہ تو سنتا ہی نہیں، وہ تو ہے اس طرح کا، یا تو سمجھدار ہے۔ اچھا میں کسی کے ساتھ لڑ پڑوں تو آپ سارے مجھے کہیں گے وہ جی تمہوں تے ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہیے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس نے زیادتی کی، آپ مجھے ہی کہیں گے نہیں 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 تسی ہاتھ تھوڑا رکھو۔ اللہ کے بندو یہی مثال ہم اپنے اوپر کیوں فٹ نہیں کرتے کہ یار عورت نے زیادتی کر لی، جو ہو گیا۔ سمجھدار تو ہم کہتے ہیں نا اسی مرد ہونے ہاں، اسی دانا ہونے ہاں، اسی عقل دار ہاں۔ تو عقل والے نو چاہیے نا وہ زیادہ محنت کرے، عقل والے کو چاہیے نا وہ ان معاملات کو دیکھے۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بالکل بٹھا لیں، لڑائی جھگڑا یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جنت میں جانے کے راستے دشوار ہو جاتے ہیں، عبادت دشوار ہو جاتی ہے، بندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر پوری حدیثیں ہیں، اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے صرف اور صرف وہ خلاصے آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن کی آیتیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے بزنس کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ یقین کریں لڑائی کی وجہ سے آپ کہیں گے لڑائی کا تعلق کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے برکتیں، نعمتیں، رحمتیں نازل کرنی ہے، آپ کی لڑائی کی وجہ سے وہ رک جاتی ہیں، اور لڑائی کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ میں پہلے بھی شاید ایک بار یہ واقعہ آپ کو عرض کیا تھا، ملک پاکستان کے جو بڑی مین باڈی ہے مدارس کی، ان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے منظور ہے مدارس کا، اور اہل سنت کا سب سے بڑا پلیٹ فارم تنظیم المدارس اہل سنت۔ اس کی جو شورا کی مین باڈی ہے، ان باڈی میں پورے پاکستان، سرحد، بلوچستان، یہ پورے 5 صوبوں سے مین علماء لے کے ایک شورا بنائی ہے۔ ان شورا میں ایک صاحب ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر پیر مظہر فرید، جامعہ فریدیہ ساہیوال، بہت پرانا ادارہ ہے۔ ان کے ابا جان نے یورپ جا کے، پیر منظور شاہ صاحب نے یورپ جا کے بڑی تعداد میں عیسائیوں سے مناظرے کر کے ان کو مسلمان کیا ہے، اور ان کے مناظرے کتابی شکل میں بھی موجود ہیں۔ سیرت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی کہ بندے کے آنسو نہیں تھمتے، جلوہ جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پر بالاد الامین کے نام پہ کتاب لکھی، اس کو غالباً ایوب نے جو صدارتی ایوارڈ اس کتاب کو دیا تھا، ان کے بیٹے ہیں۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، الحمدللہ میرا جو مفتی کورس ہے وہ وہاں سے ہی ہے، درس نظامی پڑھنے کے بعد 2 سال کا مفتی کورس وہاں سے کیا، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہاں ایک بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا اپنے گھر کی ساری صورتحال بیان کی، مر گئے، مک گئے، ٹوٹ گئے، رو گئے، ککھ نہیں رہا باقی۔ جادو بڑا ہو گیا، تویز بڑے ہو گئے، تاگے بڑے ہو گئے، جتھے جانے صاحب لوانے وہ کہتے ہیں جادو 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 جادو۔ آپ نے میرے سامنے گل کی تھی، آپ نے فرمایا گھر دے لڑائی تو نہیں ہوندی،
सस नूं लड़दी ते नहीं, आपस में बाकी तो नहीं लड़ते। फरमाया जी हाँ लड़ाई होंदी। फरमाया ना जिन ने, ना भूत ने, ना तवीज़ है, ना तागा है, तोड़े घर के अंदर, रिजक के अंदर, माल के अंदर जितनी बेबरकती है सिर्फ इस लड़ाई की वजह तो। असी समझना लड़ाई कोई शै नहीं, अल्लाह के बंदो खानदान तबाह हो जाते। असी कहने सिर्फ जिन्ना चिर बंदा कतल ना होवे सानू लड़ाई के नुकसान नहीं नज़र आते, रूहानियत के एतबार से बंदा मफलूज हो जाता। अच्छा यहाँ पे मैं हदीस पाक की मिसाल आपके सामने पेश कर दूँ, हो सकता है इस वाक़े से आपको यकीन आए। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं लड़ाई के नुकसान कितने हैं और इसके मसाइल कितने हैं। ये जो शब कद्र है, लैलतुल क़द्र, शब कद्र, आपको पता है कि ये रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात होती है। कन्फर्म कोई नहीं है कि ये कौन सी रात होगी, आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। अच्छा ये भी बाद में कन्फर्म हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतकाफ़ भी किया। एक हदीस पाक में आता है, सरकार फरमाते हैं मैंने पहले 10 दिनों का एतकाफ़ किया, लैलतुल क़द्र नहीं थी। अगले 10 दिनों का एतकाफ़ किया, लैलतुल क़द्र नहीं थी। फिर मैंने अगले 10 दिनों का एतकाफ़ किया, फिर ये बाद में कन्फर्म हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इत्तला दे दी कि लैलतुल क़द्र फ़लाँ तारीख़ को होती है, फ़लाँ रोज़े को होती है। मैं इस इरादे से घर से बाहर निकला कि मैं अपनी उम्मत को बता दूँ 27वीं रात को, 25वीं रात को, जो भी सरकार के इल्म में था। सरकार ने वाज़े नहीं किया, लेकिन सरकार वो तारीख़ बताने के लिए घर से बाहर निकले कि मैं अपनी उम्मत को बताऊं कि लैलतुल क़द्र की रात कौन सी रात है। 2 बंदों को लड़ते हुए देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, सरकार ने फरमाया वो मेरे ज़हन से अल्लाह ने इल्म ही उठा लिया, मुझे याद ही नहीं रहा। अल्लाह ने वो इल्म अपना उठा लिया। किस वजह से? सरकार ने वजाहत भी की, उन 2 लड़ने वालों की वजह से। लड़ाई कितने नुकसान, ये हदीस पाक की बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या। खुदारा लड़ाई तो कभी कंप्रोमाइज़ न, अपना ही नुकसान होएगा। इतने नुकसान है लड़ाई के। अच्छा लड़ाई तो वो 2 बंदे लड़े, हम अमूमी तौर पे देखें ये मसला तो पूरी उम्मत के लिए बन गया, क़यामत तक के लिए मसला बन गया। तो 2 बंदों की लड़ाई 2 की नहीं होती, वो कभी पूरे ख़ानदान की लड़ाई होती है, कभी पूरे माशरे की होती है, हत्ता कि कभी वो पूरे मुल्क की लड़ाई बन जाती है। तो ये लड़ाई वाला मामला, झगड़े वाला मामला, नुकसान वाला मामला ये ना करें। बल्कि एक हदीस पाक का मुझे मफ़हूम याद आता है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इरशाद फरमाएगा, वो लोग खड़े हो जाएं जिनका मेरे ऊपर हक़ है। लोग कहेंगे अल्लाह पर भी किसी का हक़ हो सकता है, वो कौन से खुश नसीब है। फिर कहा जाएगा जो हक़ पर होने के बावजूद माफ़ कर दिया करते थे वो उठें और बग़ैर हिसाब के जन्नत में चले जाएं, उनका कोई हिसाब नहीं होगा। अल्लाह के बंदो हम क्यों गौर कोई नहीं करते। लड़ाई झगड़े के नुकसान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया, कुरान मुक़द्दस ने मना किया, हम अपने आप को बचा के रखें, महफूज करके रखें। और दूसरे नंबर पे हर रोज़ ही हम तकरार करते हैं, हर बार ही हम बात करते हैं, तो यकीनन इल्म दीन हासिल करना ये एक बहुत बड़ी सआदत की बात है, बड़ी अज़मत की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीन और दुनिया की तालीम को इकट्ठा करने का प्रोसीजर कायम किया है और हम हर बेहतरी से बेहतरी का सोच रहे हैं, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, बल्कि आपकी उम्मीदों से बढ़कर हम इंशाअल्लाह कामयाबी देखेंगे भी और दिखाएंगे भी बफ़ज़ल ताला। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से अल्लाह रहमत फरमाए, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को दाखिल करवाएँ। बच्चियों के मदरसे में भी दाखिले खुले हैं इंशाअल्लाह। कोई ना कोई हमारा इंतज़ामिया का बंदा या कोई उस्ताद ईद के तीसरे दिन बाद इंशाअल्लाह 10 बजे से लेकर तकरीबन 12 बजे तक वो असुफ़ा इस्लामिक सेंटर में बैठे होंगे। आप अपने बच्चों की फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 4थी क्लास पास बच्चा दाखिल हो सकता है, ऊपर जितनी क्लासें हैं वो भी बैठ सकते हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाअल्लाह नमाज जुमा के बाद नमाज